السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میری یوٹیوب چینل کا نام مسٹر زبار ہے اور میں اس چینل پہ اردو تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزر رہی ہوگی۔ تو آپ لوگوں کے لیے چلتا ہوں بند نمبر 6 کی تشریح کی طرف۔ بند نمبر 6 یہ ہے، احکام یزید اور ہیں اور اپنے امور اور۔ احکام یزید اور ہیں اور اپنے امور اور، باطل کی نمود اور ہے اور حق کا ظہور اور، نمرود کی آگ اور ہے اور آتشی طور اور، زنبور کا غل اور ہے الہان زبور اور۔ سمجھو تو صحیح تم، سمجھو تو صحیح تم کہ بشر کیا ہے ملک کیا، بت کیا ہے خدا کیا ہے زمیں کیا ہے فلک کیا۔ احکام یزید یعنی حکم کی جمع احکام، یزید یعنی یزید کی طرف اشارہ ہے، لیکن یہاں پہ احکام سے مراد امور کے معنی یہاں پہ کیا ہے؟ کام مراد ہے، اور ہے اور اپنے امور اور، یعنی احکام کا مطلب حکم، احکام یزید یعنی حکم چلانے والے یزید کے احکام، آرڈرز، اور ہے اور اپنے امور اور، امور کے معنی امور امر کی جمع ہے اور امر کی جمع امور ہے، امور کے معنی کام ہے۔ باطل کی نمود اور ہے اور حق کا ظہور اور، باطل کے معنی کیا ہے؟ باطل کے معنی جھوٹ یعنی حق کا متضاد۔ نمود کے معنی کیا ہے؟ نمود کے معنی ہے ظاہر ہونا یا نمائش یا تجلی، رونق جس کو کہتے ہیں، جس کو ظہور بھی کہتے ہیں، اور ظہور کے معنی ظاہر ہونا یعنی تجلی، رونق، برکت، نمایاں، ظاہر ہونا۔ نمرود کی آگ اور ہے، نمرود کون تھے؟ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یعنی آگ میں ڈالا تھا، اور ہے اور آتشی طور اور، آتشی طور یعنی طور کی جو روشنی ہے، جو نور تھا، طور سے مراد یہاں پہ مطلب یعنی نور کا پہاڑ جس کو کہتے ہیں آتشی طور، آتش کے معنی آگ، طور کے معنی پہاڑ، تو یہاں پہ مراد کیا ہے؟ نور کی طرف اشارہ ہے، تجلی کی طرف اشارہ ہے۔ زنبور کا غول اور ہے الہانی زبور اور، زنبور کیسے کہتے ہیں؟ زنبور کو بھڑ بھی کہتے ہیں، ایک بھڑ مطلب جو جس کو زنبور بھی کہتے ہیں اور اس کو بھڑ بھی کہتے ہیں۔ اور غل کے معنی کیا ہے؟ شور، الہان لہن کی جمع، اور الہان کے معنی کیا ہے؟ خوش آوازی، ترنم۔ اور زبور کے معنی کیا ہے؟ زبور اصل میں آسمانی کتاب ہے، یہاں پہ نغمہ یا نغمے، آسمانی کتاب۔ بشر کے معنی کیا ہے؟ بشر کے معنی انسان ہے اور ملک کے معنی فرشتے۔ تو اب پہلے مفہوم کی طرف آپ لوگوں کو لیے چلتا ہوں تاکہ آپ کو اس بند کی جو تشریح ہے یا جو مفہوم ہے، مفہوم سننے کے بعد تشریح سمجھ آ جائے۔ اچھا، یہ اس بند کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے، یزید کے احکام اور ہمارے کاموں میں فرق ہے۔ جس طرح جھوٹ اور سچ میں فرق ہوتا ہے، جس طرح آتشی نمرود اور آتشی طور ایک جیسا نہیں ہو سکتا، جیسے بھڑوں کا شور اور نغمے زبور یکساں یا ایک جیسا نہیں ہو سکتا، تم سمجھو تو صحیح کہ انسان اور فرشتے میں، بت اور خدا میں، زمین اور آسمان میں بہت فرق ہوتا ہے۔ یہ تو تھا اس کا مفہوم۔ اب اس مفہوم کے بعد اس بند کی تشریح کی طرف آپ لوگوں کے لیے چلتا ہوں۔ شاعر یعنی مرزا دبیر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ شاعر مرزا دبیر کہنا چاہتے ہیں کہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمنان اسلام سے خطاب کرتے ہوئے یعنی ایک تقابلی، جس کو کمپیریزن کہتے ہیں، موازنہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یزید نے، ایک موازنہ کرتے ہوئے کہا کہ یزید نے جو احکام دیے وہ اپنی جگہ، لیکن ہمارے احکام اپنی جگہ۔ یزید اپنی حکومت بچانے اور اسے مضبوط کرنے کے لیے احکام دے رہا ہے، اور ہم حق کی سربلندی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے یزید اور ہمارے کاموں میں بڑا نمایاں فرق ہے۔ ظاہر وہ فرق، نمایاں فرق ہے، مطلب یعنی ظاہر آنے والا فرق ہے۔ جس طرح جھوٹ اور سچ میں فرق ہوتا ہے، مطلب باطل کی نمود اور ہے اور حق کا ظہور اور، یعنی احکام یزید اور ہیں اور اپنے امور اور۔ اس کی تشریح تو یہاں تک ہو گئی، باطل کی نمود اور ہے اور حق کا ظہور اور۔ جس طرح جھوٹ اور سچ میں فرق ہوتا ہے، سچ اور جھوٹ الگ الگ چیزیں ہیں۔ وہ باطل کا بول بالا کرنا چاہتا ہے، وہ باطل کا بول بالا کرنا چاہتے ہیں، بول مطلب ان کی باتیں، بالا مطلب اوپر، مطلب یعنی
کامیابی چاہتا ہے اور باطل کا بول بالا چاہتا ہے، اور یعنی اس بات کو بلند کرنا چاہتے ہیں، اور ہم حق کا پرچار کرنے کے یعنی خواہش مند ہیں۔ ہمارے جو خواہشات ہے وہ یہ ہے کہ ہم حق کا پرچار کریں۔ ظاہری بات ہے کہ اہل بیت مطلب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھ میں بیعت کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ جس طرح آتش نمرود اور آتش کوہ طور میں فرق ہے۔ ایک جھوٹی خدائی کے دعوے دار کی جلائی ہوئی آگ تھی، اور پھر آگے کیا کہتے ہیں، نمرود کی آگ اور ہے اور آتش نمرود آتش طور اور، مطلب یعنی وہ آگ جس کو نمرود نے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلانے کی کوشش کی تھی، اور جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے ڈالا تھا، اور دوسری طرف یعنی ایک طرف جھوٹی خدائی کے دعوے دار کی جلائی ہوئی آگ تھی، اور دوسری طرف یعنی معبود برحق اللہ تعالیٰ کی روشن کی ہوئی آگ تھی، مطلب جہاں پہ تجلیہ تھی۔ یعنی جس طرح یہ کوئی طور کے مقام پہ جب بھی کسی شعر میں مطلب یعنی تاریخی واقعہ یا کسی حدیث یا کسی پیغمبر یا کسی کتاب کا ذکر کیا جائے تو اس شعر کو ہم صنعت تلمیح کہتے ہیں، اور تلمیح کی طرف یعنی یہ بات کی جاتی ہے، کہی جاتی ہے۔ تو اسی طرح جس طرح یعنی اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ مطلب ان کی جو زوجہ تھی تو اس وقت ساتھ تھی، اس وقت مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے انہوں نے مطلب یہ آگ ان کی نظر میں آگ تھی، انہوں نے جب دیکھی تو اس وقت قریب چلے گئے، تشریف لے گئے تاکہ میں اس آگ سے تھوڑی سی مطلب ایک چنگاری یا اس طرح لے کے آؤں یہاں پہ تاکہ مطلب یہ کام آ جائے۔ لہٰذا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت پھر اللہ تعالیٰ سے مطلب یعنی یہ ایک خواہش کرتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ تو مجھے مطلب پھر خود کو ظاہر کرے، اور اسی طرح مطلب بہت ساری باتیں پھر مطلب یہ ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پہ مطلب اس کوہ طور کی پہاڑ کی طرف اشارہ ہے۔ دونوں میں یعنی شاعر نے یہاں دو مشہور تلمیحات استعمال کی ہیں، میں نے جس طرح آپ کو بتایا، یعنی نمرود جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور دنیا میں کئی خداؤں کے عبادت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو لہٰذا یہاں پہ حق کے پرستار یعنی پرستار عاشق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حق گوئی کے جرم میں سزا دینے کے لیے ایک بہت بڑی آگ کا الاؤ روشن کیا۔ وہ ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا کوئی جرم نہیں تھا، وہ حق کو پھیلانے والے تھے۔ جس طرح ایک دفعہ جو چھٹی کا دن تھا یا اسی طرح میلے کا دن تھا، سارے لوگ جتنے بھی تھے جو کفار تھے وہ چلے گئے تھے وہاں پہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، مطلب اپنے ساتھ ایک کلہاڑ لیتے ہیں، اور وہ جگہ جہاں پہ زیادہ بت جو تھے وہ بنائے گئے تھے تو سارے بتوں کو توڑ ڈالتے ہیں۔ جب توڑ ڈالتے ہیں تو اس کے بعد مطلب ایک بڑا بت جو تھا اس کے کندھے پہ وہ مطلب اب کلہاڑے کو رکھ کے چھوڑاتے ہیں اور مطلب اپنے گھر آ جاتے ہیں۔ تو پھر وہاں پہ یہ بات ہوتی ہے کہ سارے لوگوں کو تو پتا پہلے سے ہی تھا کہ مطلب یہ اس لڑکے نے کیا ہوا ہوگا، اور مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے بتوں کو بہت زیادہ مطلب نیچے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ ان کی برائی مطلب وہ کیا کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، لہٰذا یہ انہوں نے کیا ہوا ہوگا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مطلب پیش کیا جاتا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ وہ جرم تو نہیں تھا، وہ تو حق کو پھیلانے کے حوالے سے مطلب یعنی حق کو سربلند کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے، تو اسی وجہ سے اس جرم میں پھر مطلب ظاہری بات ہے کہ ان کو پتہ چلنے لگا کہ پھر نمرود نے ان کو بلایا، اور پھر نمرود جو تھا وہ غصہ ہو گئے، تو اسی وجہ سے نمرود نے حکم دیا کہ ہمیں بہت زیادہ ایندھن جمع کرنا چاہیے اور زیادہ تر لکڑیاں ہمیں جمع کرنی چاہیے، تو لہٰذا کئی دنوں تک یا بہت زیادہ عرصے تک وہ جو ایندھن تھا جمع کیا گیا۔ بہرحال تو یہ اس آگ کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اور اس آگ کے حوالے سے یہ بات بھی مشہور ہے کہ وہ آگ اتنی زیادہ ان کے جو شعلے تھے اس آگ کے وہ بھڑک اٹھے تھے کہ اس آگ کے اوپر اگر کوئی پرندہ بھی گر جاتا وہ اسی طرح اس آگ کے اوپر آسمان پہ وہ گزر جاتا تھا
تو وہ پرندہ جو تھا وہ نیچے اس آگ میں آ گرتا تھا، کیونکہ اس آگ کی جو طاقت تھی یا جو قوت تھی، شعلے تھے، تو وہ اتنے زیادہ مطلب بہت زیادہ آگ جو تھی وہ انہوں نے روشن کی ہوئی تھی، تو لہٰذا بھڑکائی تھی، تو لہٰذا یہ اس جرم کی بات کر رہے ہیں، جرم تو نہیں تھا۔ تو کوہی طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ کوہی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک درخت میں روشنی نظر آئی، لیکن وہ تو روشنی نہیں تھی۔ جب وہ قریب گئے تو درخت سے آواز آئی، اے موسیٰ علیہ السلام، میں تمہارا رب ہوں جس نے تمہیں مطلب کیا کیا ہے، یعنی میں تمہارا رب ہوں جس نے تمہیں اپنا پیغمبر منتخب کیا ہے، فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف یعنی بتایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد کیا جاتا ہے کہ فرعون جو ہے وہ بہت زیادہ سرکش ہو گیا ہے۔ اور پھر کیا ہو جاتا ہے، پھر مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں، کیا یا اللہ تعالیٰ، اصل میں میری جو زبان ہے، اسی وجہ سے جب اس وقت چھوٹے تھے تو یہ مطلب ایک تھتلاہٹ کا میں شکار ہوں، میری بات کی سمجھ لوگوں کو نہیں آتی، لہٰذا میرا جو بھائی ہے حضرت ہارون، تو ان کو بھی مطلب پیغمبری سے سرفراز فرما۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کا جو بھائی ہے حضرت ہارون علیہ السلام، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے مطلب پیغمبری اور اسی طرح پیغمبری عطا فرمائی۔ تو لہٰذا پھر مطلب اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ جب چلے جاتے ہیں، تشریف لے جاتے ہیں، تو ان کا جو بھائی ہے وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ پھر بہرحال یہ بہت زیادہ مطلب طویل واقعات ہے۔ تو یہ دونوں آگ بالکل مختلف تھی، ایک حق کو مٹانے کے لیے تھی، مطلب پہلے جو آگ تھی حق کو مٹانے کے لیے، اور دوسری حق کی سربلندی کے لیے تھی۔ جس طرح ان دونوں آگ میں فرق ہے، اسی طرح یزیدیت اور حسینیت میں فرق ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدی لشکر کے سردار عمرو بن سعد کو مخاطب کر کے کہا، اے عمرو بن سعد، تو میرے سامنے آ، میں تجھے بتاؤں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، میں تجھے بتاؤں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید میں کیا فرق ہے۔ تو اسی طرح یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ مصر نمبر 4 کی تشریح کی طرف یہاں پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ زنبور کا غل اور ہے، الحان زبور اور۔ یہاں پہ شاعر مزید کہتا ہے کہ مکھیوں اور بڑوں کی بن بناہٹ یعنی شور اور نغمہ زبور جو لہن داودی سے نکلتا تھا، لہن داود یعنی داود علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ میں بہت فرق ہوتا ہے، مکھیوں اور بڑوں کی بن بناہٹ سے ذہن کو کفت ہوتی ہے، کف مطلب تکلیف ہوتی ہے، جبکہ حضرت داؤد علیہ السلام جب اپنی خوبصورت اور میٹھی آواز میں زبور سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ترنم میں پڑھتے تو ہوا میں اڑتے پرندے رک جاتے تھے، اور ان کی مسحور کن جادو سے بھری ہوئی آواز سننے میں مستغرق ہو جاتے تھے، محو ہو جاتے تھے، مشغول ہو جاتے تھے۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ آخری جو شعر ہے، سمجھو تو صحیح تم کہ بشر کیا ہے، ملک کیا، بت کیا ہے، خدا کیا ہے، زمین کیا ہے، فلک کیا۔ تو آخری شعر میں شعر کہتا ہے، تو تم سمجھو تو صحیح، اپنی عقل سے کام تو لو، انسان اور فرشتے ایک جیسے نہیں ہو سکتے، انسان خطا کا پتلا ہے، جبکہ فرشتے معصوم اور خطا سے پاک ہوتے ہیں۔ انسان سرکشی اختیار کرتا ہے، جبکہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے روگردانی نہیں کرتا۔ یعنی بشر کیا ہے، سمجھو تو صحیح، بشر کیا ہے، ملک کیا، مطلب انسان خطا کا پتلا ہو سکتا ہے، اور انسان سے بہت ساری خطائیں ہو سکتی ہیں، انسان بہت زیادہ کمزور ہے۔ اور اسی جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد خلق الانسان ضعیفا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک میں نے انسان کو، یعنی تحقیق کے ساتھ میں نے انسان کو ضعیف پیدا کیا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ مطلب اس کی کمزوری کی طرف بھی اشارہ ہے، اور فرشتے جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کر رکھے ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے ان سے مطلب کوئی غلطی، کوئی کوتاہی نہیں ہو سکتی، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مستغرق رہتے ہیں، مشغول رہتے ہیں۔ تو ذرا سمجھو کہ بت اور خدا میں کیا فرق ہے۔ بتوں کی پرستش کرنے والے، بتوں کی پرستش کرنے والے بھی ہیں، اور خدا کی عبادت کرنے والے بھی ہیں، لیکن خدا زندہ اور قادر المطلق ہے، جبکہ بت نہ سن سکتے ہیں اور نہ کسی کے نفع و نقصان کے مالک ہیں۔ سمجھو کہ زمین اور آسمان میں کیا فرق ہے، زمین پست ہے جبکہ آسمان بلند ہے، کوئی یہی فرق یزیدیت
اور حسینیت میں ہے، تو اسی وجہ سے یعنی اس کی طرف یہ اشارہ ہے، جس طرح بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہ ملا کی اذا اور مجاہد کی اذا اور پرواز ہے، یہی اسی طرح مطلب یہ جو شعر ہے آخری شعر میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس کے ذریعے سے، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے اور شاہین کا جہاں اور۔ تو شاعر نے ایک یہاں بڑی خوبصورت چیز سے حق اور باطل قوتوں کا کمپیریزن پیش کیا ہے، تقابل جائزہ پیش کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس بند کی تشریح سے ضرور استفادہ کریں گے۔ آپ کو یہ بھی چاہیے کہ آپ ان اشعار کی تشریح یا اسی طرح ویڈیوز اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔